حضرات تابعین کا زمانہ تھا. تابعین کہتے ہیں ان کو جنہوں نے صحابہ کو دیکھا. صحابہ کن کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا. تو تابعین وہ ہیں جن کو صحابہ نے دیکھا یا صحابہ کا زمانہ انہوں نے پایا. صحابہ کا زمانہ انہوں نے پایا. تو ایک صاحب تھے ربیع بن خیثم، بڑے عبادت گزار تھے، تقوی اور اس زمانے کا سبحان اللہ. لیکن کبھی اگر عمل میں سستی محسوس ہوتی، ہماری طرح نہیں کہ نماز غائب ہو گئی، ایسی سستی نہیں ہوتی تھی. کبھی اگر عمل میں سستی محسوس ہوتی تو گھر کے اندر انہوں نے اپنے گھر میں ایک قبر بنا رکھی تھی، قبر کھود رکھی تھی. سستی محسوس ہونے لگتی کسی بھی عمل میں، جا کر اس قبر میں لیٹ جاتے اور پھر کہتے کہ اللہ میں نے دیکھ لیا، اللہ یہ دیکھ لیا میں نے. قرآن کریم کی آیت ہے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، اللہ دیکھ بھی لیا سن بھی لیا، یہ تو سب کچھ حقیقت ہے. فرجعنا، اللہ اب مجھ کو واپس کر دے، نعمل صالحا، اب جب جاؤں گا میں تو بالکل پکا پکا نیک عمل کروں گا. تو لیٹ کر کہتے اللہ دیکھ لیا، اللہ قبر کیسی تنگ ہے، اللہ کیسی تاریک جگہ ہوتی ہے، اللہ مجھے واپس کر دے، اب میں پکا پکا چلوں گا. اور پھر باہر نکلتے کہتے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے واپس کر دیا، اب پکا چل رہا ہوں. یہ جو جن کے سامنے آخرت ہوتی ہے نا، یہ طریقے اختیار کرتے ہیں، اپنی زندگی کو دنیا کی زیب و زینت سے ہٹانے کے لیے طریقے اختیار کرتے ہیں. کیوں؟ ہمارے ذہن میں کبھی ایسا طریقہ آیا تھا؟ نہیں آیا، سوچے ہی نہیں. جن کے سامنے آخرت تھی ان کو یاد آتا تھا. اور یہ ایسے صحابی نہیں ہیں، ایسے تابعی نہیں ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صحابیوں میں سے بعضے تو کہتے ہیں کہ یہ 4 صحابہ جو ہیں ابوبکر عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، ان کے بعد یہ ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ربیع بن خیثم کو کہا کرتے تھے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تم کو دیکھ لیتے تو بہت خوش ہوتے. ایسے آدمی تھے. اپنی زندگی کو آخرت کی کھیتی بنانا یہ اصل ہے. اپنی زندگی کو کمائی کا ذریعہ بنانا، اپنی زندگی کو عیاشی کا ذریعہ بنانا، اپنی زندگی کو اس کی مہلت سمجھنا کہ جو مزے کرنے ہیں کر لو، اپنی زندگی کو ایسا سمجھنا کہ مر جائیں گے تو مٹی ہو جائیں گے. دوستو یہ بہت خطرناک طرز عمل ہے، بہت خطرناک ہے. اس زندگی کو آخرت کی کھیتی سمجھنا چاہیے. جیسے ایک گاؤں کے اندر سارے وہ بیج بونے کا زمانہ ہے، سب جاویں، ایک بیٹھا آرام کر رہا ہے. ارے پاگل ہے، اتنی محنت کر رہا ہے. یہ بیچارے سارے گاؤں والے لگے ہوئے، اور جب ان کی محنتوں سے ان کی کھیتیاں لہلہانے لگیں تو ایک دن صبح کو سب چلے خوشی خوشی. کیا کھیتی کاٹنے جا رہے ہیں؟ یہ بھی ساتھ ہو دیا. کیا کہاں جا رہے ہو؟ کھیتی کاٹنے جاتے ہیں. سب جا رہے ہیں نا کھیتی کاٹنے کے لیے. تو وہاں پہنچے گا تو اس کو کیا ملے گا؟ کس خیال میں؟ یہ کھیتی ہے، ہم اپنی کھیتی سے غافل ہیں. واللہ یہاں جو بیٹھے ہیں نا یہ کھیتی کر رہے ہیں، اور یہاں بیٹھ کر کے ہمارا دھیان کہیں اور ہے، اور ہم کچھ بس چونکہ مول صاحب بیٹھتے ہیں بھی بیٹھ کے بھائی، یا فلانے آدمی کا انتظار کرنا ہے تو اس لیے وہ بیٹھا ہے تو ہم بھی بیٹھے ہیں. یہ کل کھیتی نہیں کاٹ سکے گا اس کی.
نماز پڑھنے کے بعد جلدی جانا ہے، کوئی کام نہیں ہے، یہ کل کھیتی نہیں کاٹ سکیں گے۔ نماز کے وقت میں لوگ مسجد کی طرف آ رہے ہیں، یار جانے تو ان کو، یہ ملا لوگ ہیں، ان کا کام یہ ہے، ہم تو بہت اچھا کاروبار کرتے ہیں، ہم بالکل صاف ستھرا، جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ تو کوئی داڑھی والا آدمی ہے، ٹوپی پہنتا ہے، ٹخنے سے اوپر پہنچا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ ہاں، اس کا بڑا گناہ ہے کہ جھوٹ بولتا ہے، لیکن اللہ کا سب سے بڑا حکم پورا کرنے کے لیے گیا ہے یہ، اللہ کا سب سے بڑا حکم پورا کرنے کے لیے گیا ہے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول، یہ آدمی فلاں آدمی جو ہے یہ نمازی پڑھتا ہے اور رات کو چوریوں ملوث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب تم دیکھنا کہ اس کی نماز اس کو چوری سے چھڑا دے گی۔ کھیتی کاٹنے کا وقت ہے یہ، صبح اٹھے ہیں، اب ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، فرض کرو جیسے کہ نماز پڑھ کر کے واپس آ گئے نا، اب یہ ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ کھیتی کاٹنے کا وقت ہے۔ کیا ہے یہ دیکھنا کہ یہ جو کھانا میرے سامنے آیا ہے یہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے، میں نے ایسا تو نہیں کہ حرام کمایا تھا، اور یہ جو کھانا پکا ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ جو کچھ کھا رہا ہوں، ایک تو اس کی کمائی، اس کی آمدن، ایک یہ کھانا، یا حلال کھانا کھا رہا ہوں، حرام کھا رہا ہوں، مشتبہ کھا رہا ہوں، شبہ والا کھا رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد میں کھانا کھا کیسے رہا ہوں؟ دشمنوں کے طریقے پر اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ وہ دعا پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ میں نے عرض کیا تھا نا، یہ کھانے کی دعا سنت مؤکدہ ہے۔ جیسے ظہر کی نماز کے لیے آپ مسجد میں آئے اور جماعت کھڑی ہو گئی تو کیا کرتے ہیں آپ؟ جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں نا۔ اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ جو پہلی 4 رکعت تھی اس کا کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں؟ والد صاحب نماز کے بعد پڑھتے ہیں نا۔ یہ کھانے کی دعا ایسی ہے، اتنی تاکید ہے اس کی، جیسی آدمی آ کے کھانے مشغول ہو گیا، اس کو خیال ہی نہیں رہا اب کیا کرے، تو بسم اللہ وعلی برکت اللہ نہیں پڑھ سکا، اب وہ کہ بسم اللہ اول وآخر پڑھے۔ ہاں، سنت مؤکدہ ہے یہ۔ بعض تو ایسے ماشاءاللہ، ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے بہت اچھے دوست، ابھی امریکہ چلے گئے، کہا کرتے تھے کہ عجیب بات ہے، جس دن کھانے پر بسم اللہ بھول جاتا ہوں اس دن میرا پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ایسے بھی لوگ ہیں بھائی۔ خیر، عرض کر رہا تھا یہ کھیتی ہے ہماری، ملازمت کے لیے، تجارت کے لیے نکلیں گھر سے، یہ ہماری کھیتی ہے، بالکل کھیتی ہے۔ کیوں؟ اب نکلنا ہے، کیسے نکلنا ہے؟ کہ جی وہ کام پر جا رہے ہیں تو اچھے کپڑے پہننے چاہیے، ہاں ٹھیک ہے، بالکل اچھے کپڑے پہننے چاہیے۔ تو اچھے کپڑے کون سے ہونے چاہیے؟ حلال سے کمائے ہوئے ہونے چاہیے۔ اچھے کپڑے کون سے ہونے چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والے کپڑے ہونے چاہیے۔ کپڑے پہننے میں کیسے کریں؟ جی دایاں ہاتھ پہلے، بایاں ہاتھ بعد میں، اس سے پہلے جب کپڑے بدلنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیوں؟ جیسے بسم اللہ پڑھی، اللہ پاک نے دوسری مخلوق اور آپ کے درمیان ایک پردہ قائم کر دیا، اب آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ کپڑے بدلیے، کپڑے پہن لیے بسم اللہ کر کے، پھر الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة، کپڑا پہننے کی دعا پڑھ لی۔ یہ ہماری کھیتی، یہ اگ رہی ہے۔ جو یہ نہیں کر رہا کل دیکھے گا کہ ہائے ہائے لوگوں کے پاس تو بڑی کھیتی ہے، میری تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے اس وقت کھیتی لگائی نہیں تھی، تو غفلت میں چل رہے تھے، زیب زینت سمجھ رہے تھے اس کو، یہ زیب زینت نہیں بھائی، یہ تو اللہ کا حکم ہے، ستر چھپاؤ۔ کیسے چھپاؤ؟ نبی کے طریقے پر چھپاؤ۔ زیب زینت والا آدمی پھر دوسری طرح کا ہوتا ہے۔ میں نے شاید کبھی تذکرہ بھی کیا، امت کے بڑے بہت عقل مند آدمی گزرے، ایاس بن معاویہ، یہ ایاز نہیں ہے، یہ سین ہے، الف، یہ الف سین، ایاس بن معاویہ، بڑے عقل مند تھے، لوگ ان سے مشورے کرتے، لوگ ان کی باتیں سنتے حیران ہوتے۔ ایک دن کسی نے کہہ دیا آپ اتنے عقل مند آدمی ہیں لیکن آپ کے کپڑوں سے نہیں لگتا، کپڑے اتنے سادہ۔ کہنے لگے بھائی
میں وہ کپڑے پہنتا ہوں جو میرے جسم کی حفاظت کریں، نہ وہ کپڑے پہنوں کہ جس کی حفاظت مجھے کرنی پڑے۔ دیکھا نا آپ نے، بعض لوگ نماز میں آئے تو سجدے سے اٹھ کر کے پہلے اپنی کریز صحیح کرتے ہیں کہ کپڑے جو ہے اس میں وہ شکن نہ پڑ جائے۔ سبحان اللہ، کھیتی ہماری کھیتی ہے بھائی۔ تو جن لوگوں نے آخرت کو سامنے رکھا انہوں نے اس کی تیاری کی، یہ جان کر کے کہ میری کھیتی ہے، معلوم کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کام کیسے کرتے تھے، فلاں کیسے کرتے تھے، فلاں کیسے کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتا کہ کھیتی یہ ہے، اور نہیں تو پھر سب بیڑا غرق، سب بیکار، لہو و لعب، تفاخر، تکاثر۔ اور جب چلا ہے راستے میں تو کیا کر رہا ہے، یہ گھر سے نیت کر کے نکلا ہے کہ اللہ راستے میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو تو نے دیکھنے سے منع کیا ہے، اے اللہ میں نیت کر رہا ہوں کہ بالکل اپنے نظر کی پکی حفاظت کروں گا، تو میری مدد فرما دے۔ جس نے نیت نہیں کی ہے نا اس کی نظر پڑ جائے گی، اور جس نے نیت کی ہے نا وہ بچ جائے گا۔ کیچڑ سامنے ہو، آپ کو پتا ہے کہ سامنے کیچڑ ہے، اگر آپ نے اس کی نیت ارادہ نہیں کیا چل پڑے وہ تو کپڑے خراب کرے گا۔ جب آدمی نیت کرتا ہے تو پھر آدمی آہستہ آہستہ پہنچ، جس نے نیت نہیں کی تو ویسے ہی چل رہا جیسے ہے، لہذا کپڑے خراب ہوتے ہیں۔ نیت کر کے نکلنا گھر سے۔ اور پھر یہ آگے اور باتیں ہیں، کسی جو کاروبار تجارت جو ملازمت ہے اس کے متعلق معلومات کرنا کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس کے کیا کیا اس کے احکامات ہیں، اس کو پورا کرنا، ساری باتیں بالکل جائز ہے، بہترین ملازمت ہے، بہترین تجارت ہے۔ لیکن اب اللہ کی منادی کی آواز آ گئی ہے، اللہ اکبر، زہر کا وقت ہو گیا ہے، ارے حلال میں تو لگاؤں، ہے نا، نوٹ پہ بھی لکھ دیا انہوں نے کہ رزق حلال آئین عبادت ہے، لکھ دیا انہوں نے، تو بابا نوٹ پڑھتے رہیے، آپ کماتے رہیے، عبادت ہو رہی ہے۔ نہیں، اب نہیں ہے۔ اب کھیتی کیا ہے اس وقت میں؟ ہاں، اس وقت میں کھیتی یہ ہے کہ نماز پڑھی جائے۔ میں نے مفتی صاحب کا مقولہ نقل کیا تھا نا، مفتی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا تھا، فرمانے لگے کہ مجھ سے آگے کسی نے پوچھا کہ یہ ہمارے کاروبار میں کچھ لوگ ایسے، ہمارے فیکٹری میں کچھ لوگ ایسے ہیں، وہ عجیب، بس اذان ہوئی نماز کے لیے، تو کیا یہ کام کے وقت میں نماز جائز ہے؟ تو انہوں نے پوچھا، الٹا سوال کرو، یہ پوچھو کہ نماز کے وقت میں کام جائز ہے؟ سوال تو یہ ہے، ہمیں معلوم ہے، ایک صاحب سے ملاقاتیں کی، ماشاءاللہ کرتے رہے، اللہ نے دل بدل دیا، دین کی طرف لگ گئے۔ ایک دفعہ میں نے بہت عرصے کے بعد پوچھا، میں نے کہا اور کاروبار کا کیا حال ہے؟ بڑے آدمی، بڑی فیکٹری، پہلے کاروبار تو میں نے ختم کر دیا ہے۔ کاروبار ختم کر دیا کیوں؟ کہنے لگے وہ مشین جو چلتی تھی وہ تو مستقل چلتی تھی، اب 5 وقت اگر مشین بند کریں اور دوبارہ چالو کریں، آپ لوگوں میں سے جو کامرس والے لوگ ہیں، مشین ڈاؤن ٹائم، اس میں بہت ہمارا نقصان ہو رہا تھا۔ تو میں نے کہا کارخانے بند کرو، اب میں نے جگہ خرید لی، سب کرائے پر دیتا رہتا ہوں، اللہ نے میرا گزارا کر دیا، سبحان اللہ۔ تو میں نے کہا کہ یہ ضروری تھا کہ مشین بند کرتے؟ تو کہنے لگے ہاں، اگر مشین نہیں بند کرتا تو اتنی دیر میں جو کچھ اس میں تیار ہوتا، کپڑا یا فلاں 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 چیز، تو وہ تو میں جائز ہی نہیں تھا، میرے وہ بیچ کر میں کھاتا تو ہوتا کیسے؟ وہ تو میرے لیے حلال نہیں تھا کہ میں نے نماز کے وقت میں وہ تیار کروایا۔ سبحان اللہ، کرنے والے کیسے؟ آخرت سامنے آ جائے تو پھر تیاری، ورنہ تو کیا ہے، دنیا ہے زیب و زینت کے لیے، ایک دوسرے پر فخر کے لیے، دکھانے کے لیے کہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے۔ بچہ اپنے کھلونے دکھاتا ہے، بڑے اپنی ڈگریاں دکھاتے ہیں، اس سے بڑے ہو جاتے ہیں تو اپنے کاروبار دکھاتے ہیں، اس سے بڑے ہو جاتے ہیں تو اپنے مال اور اولاد پر فخر کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے ہم کو طے کرنا پڑے گا کہ ہم کو اپنی زندگی کا رخ تبدیل کرنا ہے۔ کرنا وہی کھانا کھانا ہے۔ وہ اسلام کیا کہتا ہے کہ کھانا کھانے کے لیے سر نیچے کرو، پاؤں پر کرو، ایسے کہتے ہیں، اسی ہاتھ سے کھاؤ جسے بھی کھاتے ہو، اسی منہ سے کھاؤ جس میں کھاتے، وہی روٹی کھاؤ گندم کی جو پہلے کھاتے تھے، وہی چاول کھاؤ جو تم آپ پہلے کھاتے تھے، لیکن اب کس طریقے پر کھاؤ؟ جیسے میرے نبی نے کھایا ایسے کھاؤ۔ لکھا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اچھا کھانا کھانا حرام ہے، نہیں، واقعی حرام نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، گوشت کھایا، سالن کھایا، ترکاری کھائیے، سبزیاں کھائیے، کھجور کھائے،
کھجور کو آپ معلوم تو کرو کھجور کو پنیر کے ساتھ لگا کھایا، عجیب، اور واقعی اتنا مزیدار ہوتا ہے، آدمی حیران ہو جائے. کریم کے ساتھ کبھی لگا کھائیں، سنت کی نیت کر لیں. ماشاء اللہ. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہماری کھیتی ہے، کرنا وہی سب کچھ ہے، لیکن دو کام کرنے، پہلے نیت کر لینی ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، ہاں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور دوسری یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کر رہا ہوں. بزرگ کے پاس وہ آدمی بیچارہ ٹہل رہا تھا، تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہ نہیں جو سامنے وہ جو دریا ہے تو اس میں تو کوئی کشتی نہیں ہے اور مجھے جلدی جانا ہے. تو وہ کہنے لگے کوئی بات نہیں، جاؤ وہاں جا کر کہنا کہ وہ اس شخص نے بھیجا ہے جو کبھی اپنے بیوی کے پاس نہیں گیا، کبھی کھانا نہیں کھایا، اس نے بھیجا ہے اور مجھے راستہ دے دو. گیا، پار ہو گیا ماشاءاللہ. او بیگم نے اندر سے جو ہے آواز لگا دی، یہ جو بچے صحن میں کھیل رہے ہیں کس کے ہیں؟ تم نے مجھے حرام کار بنا دیا، اور جو روزانہ کھانا میں تمہیں دیتی ہوں. ٹھنڈا کر کہ واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں جتنی دفعہ تیرے پاس آئے ہوں کبھی اپنی خواہش سے نہیں آیا ہوں، صرف اللہ سے ڈر کر تیرے حق کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں. اور جتنی دفعہ تو نے میرے سامنے کھانا کھایا اپنی خواہش سے نہیں کھایا، اس لیے کھایا کہ اللہ کا حکم ہے کلو واشربوا. کھیتی آخرت کی ہے، ہم اس سے غافل ہیں. اپنی زندگی اس وقت کیا بج رہا ہے؟ 2:01 5 مئی ہے، 4 مئی جمعے کا دن 1:51 ہو گیا. اس وقت طے کر لیں، ہم نے طے کیا اے اللہ ہم اپنی زندگی آخرت کے رخ پر گزاریں گے، اور اللہ آپ ہماری مدد کر دیجیے. خدا کی قسم اللہ کو کتنا پیارا ہے کہ میرا بندہ یہ نیت بھی کر رہا ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے ہوگا نہیں کچھ، وہ تو آپ میری مدد کریں گے تو چل جاؤں گا ورنہ نہیں. یعنی یہ نہ صرف یہ کہ کرنے کی نیت کر رہا ہے بلکہ میرے سامنے اپنی کمزوری کا اظہار کر رہا ہے. سبحان اللہ کتنا پیارا ہے، یہ اپنی کمزوری کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ میں نہیں کر سکتا. اور یہ مہینہ آ رہا ہے آگے، اس میں مشق کر لیجیے. لیکن یہ جو ابھی یہ 7 دن ہیں کل اگلے جمعے تک، اس میں اپنی یہ ترتیب بنا لیجیے تاکہ جب ہم اگلے جمعے کو آپ کو بتائیں کہ کیا کیا کرنا چاہیے، کس کس چیز کے لیے ہم اب وقت فارغ کر رہے ہیں، وہ وقت فارغ کرنے کی محنت ابھی کر لیجیے. آج سے لے کر اگلے جمعے تک جو پہلے کرنے کے کام ہیں ان کو پہلے کرنا ہے، جو بعد میں کرنے کے کام ہیں ان کو رمضان کے بعد کرنا ہے. رمضان میں تو صرف ضروری کام نمٹا کر باقی سب اللہ کے لیے. اپنی زندگی کی آخرت کے رخ کو بنانے کے لیے ہماری مشق کا یہ مہینہ آ رہا ہے. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامین وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا من الماء البارد. یا اللہ اے اللہ ہم نے نیت کی، اللہ اے اللہ ہم نے نیت کی، اس کے علاوہ ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں. اللہ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی خاص مہربانی سے اللہ ہماری نیت کو اللہ تو پورا کروا دے. اللہ عافیت کے ساتھ اس زندگی کو ہمارے لیے اس طرح آسان فرما دے اللہ کہ ہم اپنی زندگی کو آخرت کے رخ پر چلا دیں. اللہ اے اللہ تیری مدد کے بغیر ہو نہیں سکتا. اے اللہ بھرپور مدد نازل فرما. اے اللہ تو نے صحابہ کی کافروں پر مدد کی، اللہ اے اللہ دشمنوں پر مدد کی. اللہ اے اللہ یہ نفس بھی دشمن ہے ہمارا، اے اللہ شیطان بھی ہمارا دشمن ہے. اللہ اے اللہ نفس اور شیطان جو دشمن ہے اللہ ان پر بھرپور ہماری مدد فرما، ان کے خلاف مدد فرما. اللہ شیطان اور نفس دونوں ہمیں نظر نہیں آتے. اللہ شیطان تمہارے خون میں دوڑتا ہے. اللہ
یا اللہ تو نے اس کو اتنی طاقت دی ہے کہ ہمارے اندر وسوسہ ڈال سکے اللہ. یا اللہ یہ نفس ایسا بنایا ہے یا اللہ جو ہمیں غلط کاموں پر اکسا دیتا ہے. اے اللہ یہ ہم نہیں دیکھ سکتے، تو ان کو دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، تو ان کو پکڑ بھی سکتا ہے اللہ. یا اللہ ہمارے معاملے میں ان کو بے بس فرماتے ہیں اے اللہ، عافیت کے ساتھ یا اللہ. اے اللہ عافیت کے ساتھ یا اللہ ہمیں اپنی طرف اس طرح جذب فرما لے کہ اللہ آئندہ ساری زندگی ہماری آخرت کے رخ کی ہو جائے. اور اے اللہ جو ہم نے نیت کی ہے اے اللہ کہ ہم اس کی مشق کریں گے رمضان المبارک میں، اللہ اس کو بھی پورا کروا دیں. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.